ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے. جو کورس ہے بڑا انوویٹیو کورس ہے, بڑا چیلنجنگ کورس ہے. اس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا یاسر کسی وجہ سے نہیں آ سکے تھے. ہمارے ساتھ جلیل صاحب تھے جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ تھے, اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ یاسر بھی تھے, اور ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے ایکسپرٹ کو ہم نے اپنے ساتھ ان کو دعوت دی تھی یہاں پہ آنے کے لیے. چونکہ یہ بہت ہی ملٹی ڈسپلنری کورس ہے جس میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہو جاتی ہے, جس میں پیڈاگوجی بھی شامل ہو جاتی ہے. ناٹ بیکاز کہ ہم ٹیکنالوجی پڑھنا چاہ رہے ہیں یا ناٹ بیکاز کہ ہم پیڈاگوجی پڑھنا چاہ رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ ہم ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ان آرڈر ٹو ایڈریس پرابلمز آف لرننگ. تو بہت اپلائیڈ کورس ہے یہ. ایک انوائرمنٹ ہمیں بنانا پڑتا ہے, ایک سوچنا پڑتا ہے, ویژولائز کرنا پڑتا ہے کہ کس قسم کی کلاس روم انوائرمنٹ ہوگی اور اس سے سارا کچھ کیا ہوگا. اس سے پہلے کہ میں یاسر سے کچھ سوالات کروں, آپ کو یہ کتاب نظر آ رہی ہوگی, کریٹنگ انوویٹرز, مشہور پروفیسر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ پوری کتاب پڑھیں, لیکن 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس نے ذکر کیا ہے ان موسٹ انوویٹو کمپنیز کا جو اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں, اور ان میں ایپل نمبر 1 ہے اور گوگل اس کے بعد آتی ہے. تو یہ پھر اس نے انٹرویو کیا ان لوگوں کو کہ آخر ان میں کیا خاص باتیں ہیں کہ وہ اتنی انوویٹو ہیں. اور انوویشن کی میں یاسر سے ابھی پوچھتا ہوں, ضرورت اس وقت ہمارے ملک کو بھی بے تحاشا ہے, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ ویدر فورکاسٹنگ ہو, چاہے وہ فلڈ کنٹرولز ہوں, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو. انوویشن کے بغیر نئے نئے سلوشن سوچنے کے لیے ہمیں انوویشن کرنی پڑتی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا انوویشن کے بارے میں کیا ضرورت, کیا چیزیں پریریکوزٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں, تھوڑا سا میں یاسر سے کہوں گا کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ انوویشن کی کس حد تک ضرورت ہے ہمیں سوسائٹی کے اندر, اور اس کے بعد خاص طور پہ ایجوکیشن کے اندر. یہ تو دکھتی رگ کو چھیڑنے والی بات کر دی آپ نے. ظاہری بات ہے کہ ہمیں بالکل کوئی بھی دیکھے اسے واضح ہے کہ بہت انوویشن کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ہمارے سوشل سیکٹر میں جس میں ایجوکیشن بھی آتا ہے. کوئی بھی مثال لے لیں, مثلا یہ کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں اچھی یونیورسٹیز سے بھی, وہ بھی ہمیں فیڈ بیک کچھ یہ دیتے ہیں, جو سکسیسفل اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیڈ بیک یہ دیتے ہیں کہ کورس کا کنٹینٹ تو ہمارا کچھ کام آتا ہے, لیکن اس کو اپلائی کرنے کے نئے طریقے, نئے آئیڈیاز کو سکسیسفلی کمیونیکیٹ کرنا, نئی اپرچونٹیز کو پہچاننا, یہ وہ کہتے ہیں سب سے یوزفل ٹریننگ یونیورسٹی میں ہوتی ہے. اور یہ اس ٹریننگ کے اندر ہم نے ایکچولی یہ ایکسیڈنٹلی ہو رہی ہے, یہ اس کو کوئی فوکس طریقے سے ہم نہیں کر رہے. تو انوویشن کے لیے تو ایجوکیشن میں, بزنس اپرچونٹیز میں, سوشل سیکٹر میں بلینک سلیٹ ہے اس وقت, کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا, اور یہاں پہ نئے لوگوں کو اپنے نام کمانے کے اتنے مواقع مل سکتے ہیں کہ کوئی حساب نہیں ہے ان کا. اور وی ریئلی نیڈ ٹو بی کانسنٹریٹنگ آن اٹ. یہ میں کہتا چلوں کہ بہت کم یونیورسٹیز ہیں, بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ ٹو کریٹ انوویٹرز. یہ آسان کام نہیں ہے, بلکہ میرے خیال میں 2-3 ہی یونیورسٹیز کا انٹرنیشنلی بھی مجھے پتا ہے جہاں جن کی اسٹوڈنٹس پہ چھاپ ہی انوویشن کی ہوتی ہے. اسٹینفورڈ ان میں سے شاید سب سے مشہور نام ہے. اسٹینفورڈ گریجویٹس آپ کو کبھی کسی بیوروکریسی میں کام کرتے نہیں ملیں گے. ہمیشہ وہ اگر وہ اپنی کمپنی بنا کے خود سے اپنا راستہ نکالتے تو وہ اپنے آپ کو مطلب فیلئر سمجھتے ہیں. تو یہ اسٹینفورڈ کی بہت طاقتور چھاپ ہے جو ان کے اسٹوڈنٹس پہ ہوتی ہے. باقی یونیورسٹیز جو بہت اچھی بھی ہیں کئی دفعہ, ان کا شاید یہ فوکس نہیں رہا کہ وہ انوویشن بنائیں. لیکن ہمارے ملک میں اسٹیبلشڈ پاتھ ویز کے جی ویل ڈیولپڈ راستہ بنا ہوا ہے, آپ نے صرف چلنا ہے اس کے اوپر, یہ بہت کم ہے.
اور زیادہ تر ہمارے ایجوکیٹڈ جو جنریشن ہے، ایک ہمارا ڈیموگرافک ہمپ بھی ہے بہت زیادہ، ینگ 40-50% انڈر 30 لوگ ہیں، تو ان کو انوویشن کرنی ہی پڑے گی. ان کو یہ کوئی بھی اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشن اتنی زیادہ نمبر آف ینگ پیپل کو ایبزارب نہیں کر سکتی، تو ان میں سے کچھ کو پاتھ بریکنگ کرنی پڑے گی. تو میرے خیال میں اس ڈیموگرافک کی وجہ سے ہمیں انوویشن کے اوپر بہت زور دینا چاہیے. تو یہ ایک طرح سے بیسیکلی سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ سروائیول کا مسئلہ ہے بالکل. ناظرین، آج کل آپ کو ٹی وی پہ اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ چینلز پہ کافی نیگیٹو چیزیں آپ کو سنائی دیتی ہیں پاکستان کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں، رمضان میں جو مہنگائی ہوئی تھی اس کے بارے میں. اس وقت میں آپ کو یہ ایک کوٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں جو اس کتاب میں سے ہے. اکارڈنگ ٹو دا موسٹ ریسنٹ ریئل میڈین ہاؤس ہولڈ انکم ہیز ڈکلائنڈ نیئرلی 11% in the last decade. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے. With a disappearing middle class, income inequalities continue to grow in the United States. More than 37% of young families defined as under 30 are living in poverty, the highest level on record, and they are disproportionately African Americans, Hispanic and Native Americans. اور اس کا ڈائریکٹلی لا اینڈ آرڈر سے تعلق بنتا ہے. The total number of Americans living in poverty, both old and young, is now more than 15% of our population, the largest figure in the 52 years that poverty estimates have been published. ہماری پاورٹی ریٹ کو اگر ہم کمپیئر کریں اس کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا حل صرف ایک ہے، امریکن سوسائٹی، امریکن کیپٹلسٹ سوسائٹی کو اس ساری مصیبت سے، بلکہ پورے یورپین کیپٹلسٹ سوسائٹی کو، جو ماڈرن ورلڈ ہے، جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، اس کو اس چکر سے، اس مصیبت سے نکالنے کا صرف ایک حل ہے. اس لیے کہ مزید کوئی جنگ عظیم تو ہو نہیں سکتی جو ان کو ریسکیو کر سکے، وہ یہ کہ ہم انوویشن کریں. میرے خیال میں یہ تو بالکل واضح سی چیز ہے. دیکھیں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور ایک گروتھ ہوتی ہے جو کہ انوویشن سے آتی ہے. ری ڈسٹریبیوشن کے امریکن کو سیاسی طور پہ ہسٹوریکلی قائل نہیں ہیں. یورپین جو ہیں بھی سوشلزم کی بات کر رہے ہیں، جی یورپینز جو کہ ہیں بھی ری ڈسٹریبیوشن کے قائل، وہاں پہ بھی مشکلات اکانومی میں آ گئی ہیں کہ وہ انوویشن کیونکہ کم ہے، اس لیے وہ جوان لوگوں کو، جو جوان پود ہیں ان کو ایبزارب نہیں کر رہے اکانومی میں، اور 10% 20% یوتھ کی انمپلائمنٹ ریٹس ہیں. تو یہ اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ جی ری ڈسٹریبیوشن کر بھی آپ لیں تو اس سے بھی آپ کو انوویشن پھر بھی کرنی پڑتی ہے، ورنہ آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، وہ تو کمیونسٹ ملک ہے، تو وہاں پہ تو ری ڈسٹریبیوشن جتنی وہ کرنا چاہ سکتے ہیں کرتے ہیں سیاسی طور پہ. ہے یا تھا؟ نہیں ہے، ان کا پولیٹیکل سسٹم تو وہی ہے، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے انوویشن پہ، اور بلکہ ان کی ایجوکیشنل سیکٹر جو ہے، یہاں پہ تو ہمارے نا کہ ٹیکسٹ بک کے تھرو پڑھیں، وہ تو پروجیکٹ کے تھرو پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کا شروع سے ہی پریکٹیکل اپلیکیشن کی طرف فوکس ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں کہ کیا بیلنس ہونا چاہیے پریکٹیکل ورسز تھیوریٹیکل کا، لیکن یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ وہ انوویشن کی طرف ان کا پوری ایجوکیشن سسٹم. مجھے یاد ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، 70s کی بات ہے، جب وہ پوری طرح کمیونسٹ تھے، اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے اور کچھ ہمیں ایڈوائس بھی کرنا چاہ رہے تھے. ہمارے تعلقات چائنا سے بہت اچھے رہے ہیں کہ، اور کمپیریزن بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم بھی بہت انٹرسٹڈ تھے کہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ ان کی یونیورسٹیز میں 73 میں تو وہ کلچرل ریولوشن غالباً 65 یا 66 میں آیا تھا جی، تو اس کے قریب کا ہی زمانہ تھا. تو انہوں نے جب یونیورسٹی آ کے دیکھی، ہمارا ڈپارٹمنٹ دیکھا، الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر، وہ سمجھا جاتا تھا، ابھی بھی سمجھا جاتا ہے کہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے. تو انہوں نے لیبز وغیرہ بھی دیکھی، اس میں زیادہ تر امریکن آسلوسکوپس اور باقی سارا اکوپمنٹ تھا جو ان کے نزدیک کافی اس زمانے میں وہ ان کے لیے افورڈ کرنا مشکل تھا چائنا کے لیے. تو وہ اس سے زیادہ امپریس نہیں ہوئے، بلکہ جو سوال انہوں نے پوچھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ سارا کچھ جو پڑھا رہے ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری دے رہے ہیں، MSc کی بھی دے رہے ہیں، PhD کی ڈگری بھی دے رہے ہیں، تو آپ کون سے مسائل اپنی سوسائٹی کے حل کر رہے ہیں؟
اچھا، اس سوال کا جواب ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا ڈین، پتہ نہیں اس وقت ڈاکٹر درانی صاحب تھے، پروفیسر، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ کافی مشکل تھا ان کے لیے دینا، اس لیے کہ ہم جو ہمارا کریکولم تھا وہ تو ایک اچھی امریکن یونیورسٹی کا تقریباً ڈپلیکیٹ تھا. تو ہم نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ ہم نے اپنے پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے الیکٹریکل انجینئرز بنانے ہیں یا سول انجینئر بنانے ہیں یا کیمیکل انجینئرز بنانے. ہم تو ایک انجینئرنگ کا ڈسپلن کرا رہے تھے اس لیے کہ وہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی تھی. یہ ایک اپروچ تھی پڑھانے کی اور پڑھنے کی. اس میں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کتنا میننگ فل، کتنا وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے ساتھ، کتنا وہ سوسائٹی کے مسائل حل کر سکتے ہیں یا حل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم نے کوئی خاص جواب ان کو نہیں دیا تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو مزید سوچتے اور اس کا کوئی بہتر جواب دینے کی کوشش کرتے، ہم نے ان سے پوچھا جی آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا جو ہمارے کئی دوستوں کو خاص امپریس نہیں کیا اس نے، اس لیے کہ وہ بڑی مختلف اپروچ تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کارخانہ ہوتا ہے یا کوئی کھیت ہوتا ہے. بیسیکلی ہمارے یہاں بھی یہی ہے نا جی کہ یا تو ایگریکلچرل ہم پروڈکشن کرتے ہیں یا بزنس، اور یا ہمارے یہاں کارخانے ہیں جو لگنے شروع ہو گئے تھے اس زمانے میں بھی اور مزید. تو کہیں گے یا تو ایک کارخانہ ہوتا ہے یا ایک کھیت ہوتا ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس لوکیشن کی بات کر رہے ہیں چائنا کی. اس کارخانے کے کچھ مسائل ہوتے ہیں یا اس کھیت کے کچھ مسائل ہوتے ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کچھ سوچنا پڑتا ہے. تو ہم کچھ بندے ہائر کر لیتے ہیں جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہائر کر لیتے ہیں جو اس سوچ میں ینگ اسکالرز اور سینئر اسکالرز کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں پر انوویشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کارخانے کی جو پروڈکشن ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، اس کی کوالٹی کو امپروو کیا جا سکے، اس کی پرائز کو کم کیا جا سکے. اور جو مسائل ان کے روزمرہ کے آتے ہیں، شارٹ ٹرم کے آتے ہیں یا لانگ ٹرم کے آتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہ جو کھیت ہے وہاں پر کیا زمین کی حالت کیا ہونی چاہیے، اس میں بیج کس قسم کے استعمال ہونے چاہیے، کیا اس میں کوئی کیمیکل انجینئرنگ کی ضرورت ہے، کیا کسی فرٹیلائزر کی ضرورت ہے، اس میں کس قسم کی مشینری کی ضرورت ہے، کس قسم کے کیڑے اس پہ حملہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے مسائل میں شامل ہو جاتے ہیں. کس قسم کی مشینری وہ استعمال کر رہے ہیں اور کس قسم کی مشینری ان کو آج چاہیے یا کل چاہیے یا 10 سال کے بعد چاہیے ہوگی. یہ مسائل ہیں ایک کھیت کے اندر. وہاں پر ہم اسی طرح سے ایک چھوٹا سا کلاس روم بنا دیتے ہیں. کھیت پہلے آتا ہے اور کلاس روم بعد میں آتا ہے. فیکٹری پہلے آتی ہے اور کلاس روم بعد میں آتا ہے. مسائل پہلے آتے ہیں اور ایجوکیشن بعد میں آتی ہے. تو یہ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اور چیزیں بھی شامل ہوتی جاتی ہیں. کھیت میں جب آپ آٹومیشن کرتے ہیں تو ایک پورا کلچر تبدیل ہو جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ کم لوگ اب اسی کھیت کو، اس سے کچھ سوشل پرابلمز بنتے ہیں، اس سے کچھ اکنامک پرابلمز بنتے ہیں. وہ مسائل بھی اس یونیورسٹی میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو فیکٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ یونیورسٹی ہے اس میں جو فیکٹری ورکرز ہیں ان کی جو زندگی ہے، اس کے جو سوشل مسائل ہیں، ان کی ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کے جو مسائل ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان کو حل کی، اس لیے کہ یہ سارے اسٹیٹ کے مسائل ہیں. تو یہ ایک بڑا عجیب ہمارے لیے شاکنگ چیز تھی کہ مسئلے پہلے ہیں اور ایجوکیشن بعد میں ہے. ہمارے یہاں شاید کچھ تھوڑا الٹا حساب تھا. ایجوکیشن کا کانٹینٹ فوکس نہیں ہوتا ڈائریکٹلی مسائل کے اوپر. ہم کچھ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے تھرو جنیرک پرابلم سالور ڈیولپ کر لیں گے، کہ ایسے ایجوکیشن ایسے دیں گے کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو وہ سالو کر لے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اندر بیلنس شاید صحیح نہیں ہے، اور ہم ضروری نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹی سے جو پروڈکٹ نکلتی ہے، اسٹوڈنٹ جو نکلتا ہے، وہ جنرل پرابلم سالونگ ایبیلٹی بھی رکھتا ہو. اب ایکچولی یہ کورس کا اگر ہم ڈیزائن دیکھ لیں تو ہم پیڈاگوجی بھی پڑھا سکتے تھے، ہم ٹیکنالوجی اینڈ ایجوکیشن بھی پڑھا سکتے تھے. تو ان کو یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ایریاز ہیں، لیکن ہم نے شروع جو ہے کیا ہے پرابلمز آف لرننگ، ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ، کہ پہلے مسئلے دیکھیں پھر ان کو سمجھنے کے لیے پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کو پکڑیں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ اس قسم کی جو اوپن اینڈڈ ڈسپلنز جو ہوتے ہیں، پیڈاگوجی میں آپ اس کو سوشل ٹرانسفارمیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو
ٹیکنالوجیکل کسی بھی مطلب اتنا اوپن اینڈیڈ ہے کہ پیڈاگوجی سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، تو اس کے فنکشن اسپیسیفائی کیے بغیر میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو بھی مزہ نہیں آئے گا کہ کیا ہم یہ تو 8 چیزیں پڑھی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں، ان کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، میننگ فل نہیں ہوا. ٹیکنالوجی بھی اسی قسم کا اوپن اینڈیڈ سا فیل ہے، ٹیکنالوجی سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ان کو فوکس دینا، ان کو ڈیزائن فوکس دینا. تو آپ کے خیال میں جو چائنیز کا ماڈل تھا وہ پیڈاگوجیکلی بھی زیادہ بہتر تھا؟ میں اتنی جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، میرا خیال ہے کہ وہ ایلیمنٹ ہونا ایجوکیشن میں بھی بہت ضروری ہے کہ اگر فرض کریں آپ ڈفرینشیل ایکویشن پڑھا رہے ہیں تو ڈفرینشیل ایکویشنز فار دا سیک آف ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھانا یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ پڑھیں یا ان کو ایکسائٹ کرنا اس کے بارے میں، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ ایک اگر مزیدار پرابلم سے شروع کریں، آپ ڈینگی مچھر کی پاپولیشن سے شروع کریں، وہ بھی ڈفرینشیل ایکویشن سے کنٹرول ہوتی ہے. پیسٹیسائڈ کا اس پہ کیا اثر ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ملو کے، اس لیے کہ ڈینگی فیور اب دوبارہ سے آنے والا ہے، برسات ختم ہو گئی ہے. تو ناظرین، اس کتاب کا ہم ذکر کر رہے تھے کریٹنگ انوویٹرز کے بارے میں، آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں انہوں نے امریکن سوسائٹی کے اندر جو اس وقت ان امپلائمنٹ ہے، جو غربت ہے، جو ان کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ان کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور ان کے خیال میں اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ یہ انوویشن کرنے کی کوشش کریں. اچھا، میں کل ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، فواد، ہمارے ایک اسکول سدھار سسٹم چلاتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں ان پرابلمس کو پاکستان کے اندر، تو امریکہ کے اندر تو پھر بھی ایک پبلک اسکول سسٹم موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ انوویشن اتنی پیدا نہیں کر رہا، لیکن ایک اسکول سسٹم موجود ہے، پبلک اسکول سسٹم. ہمارے یہاں تو وہ بھی موجود نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اب اپنے نئے اسکول جو بنا رہے ہیں یا جو بنانے چاہیے ہمیں، جیسے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی دانش اسکولز کا وہ ہے، وہ ان کو انوویٹو اسکولز بنانے کی کوشش کریں. اچھا، اب یہاں پر ہم انوویشن کو تھوڑا سا آگے چل کے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات کرتا ہے کہ ایپل اور گوگل کی، کہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایپل اور گوگل والے جب کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹلی ہماری، یہ جو میں آپ کو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، اس کا ڈائریکٹلی ہماری پیڈاگوجی سے تعلق بن جائے گا کہ ہم کس قسم کے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ انوویشن کر سکتے ہیں، کون سے لوگ ایپل اور گوگل کو پسند ہوتے ہیں، اور ان کے خیال میں وہ سوسائٹی کو ان تمام مسائل سے باہر نکال سکتے ہیں جو اس وقت نہ صرف امریکن سوسائٹی کے اندر مسائل پیدا کر رہی ہے، بلکہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی مسائل پیدا کر رہی ہے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ پروونشل لیول کے ہوں، چاہے وہ لسانی ہوں، چاہے وہ اکنامک ہوں، جس قسم کے بھی مسائل ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ایپل اور گوگل یا کوئی بھی انوویٹو کمپنی جب کسی بندے کو ہائر کرنے کی کوشش کرتی ہے، فریش گریجویٹس کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں وہ ان کے گریڈز کو صرف نہیں دیکھتی کہ ان کی جو ہمارا جو امتحان لینے کا حساب کتاب ہے یونیورسٹیز کے اندر، کہ ہم یس نو ٹائپ، ہم کیا کہتے ہیں، ملٹیپل چوائس کویسچنس ٹائپ، یا اگر ہم ایسے ٹائپ یا میتھس کے اندر ہم پرابلم سالو کرواتے بھی ہیں، تو وہ بھی یہ اسٹیپ کیا ہے اس نے، یہ اسٹیپ کیا ہے، یہ اسٹیپ کیا ہے، یہ اسٹیپ کیا ہے، سوچ والی بات اس میں نہیں آتی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ اس نے مارکس کتنے حاصل کیے ہیں اور کون سے ایگزامینیشن سسٹم میں، وہ ایک الگ قصہ شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اس نے ایک خاص لیول تو اس کا ہونا چاہیے، لیکن یہ انوویشن کے لیے واحد چیز نہیں ہے. کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک بندے کو ہائر کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ انوویٹو ہو. اب وہ کس طرح دیکھتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. انوویٹو ہو، دوسرے وہ کولابریشن کر سکتا ہو، اور تیسرے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہو اپنے آئیڈیاز، اپنے انوویٹو آئیڈیاز اپنے کولیگ کے ساتھ. تو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو آئندہ کے مسائل ہیں وہ ایک بندہ اکیلے میں ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ مسائل حل نہیں کر سکتا. آپ کو ایسے ٹیم ممبرز کی ضرورت پڑے گی جو مل کے کام کر سکیں، مل کے کولابریٹ کر سکیں، مل کے کمیونیکیٹ کر سکیں، اور ان کو ایک پرابلم اگر دیا جائے تو اس پرابلم کے مختلف سائڈز کو وہ دیکھ سکیں، ڈسکس کر سکیں کہ بھئی یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے. نہ کہ یہ کہ ایک بندہ جو بہت ہی آئنسٹائن ٹائپ چیز ہو، وہ اکیلا بیٹھا ہوا اور وہ کسی سے بات چیت نہ کرتا ہو. اس کے بارے میں یاسر تھوڑا سا آپ نے بہت عرصے لمس میں پڑھایا ہے، تو
یہ جو آپ نے اس طرح کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہوں گے, آپ نے پروجیکٹس بھی کروائے ہیں جس میں وہ ایک بندہ ہے جو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کسی سے بات چیت نہیں کرتا, لیکن بہت ٹھیک ٹھاک چیز ہے, بڑی بم چیز ہے, ورسز وہ لوگ جو ٹیم پلیئرس ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دونوں قسم کے اسٹوڈنٹس دیکھے ہوئے ہیں. اور ہماری یونیورسٹی کے اندر ہم کم از کم انڈر گریجویٹ پروگرام میں کوشش نہیں کرتے کہ ٹیم پلینگ کو باقاعدہ طور پہ انہیں سکھائی جائے. اس لیے ممکن ہے کہ جو انڈیویجول جینیس ہے وہ بھی اچھے گریڈز لے اور کامیاب ہو ہماری یونیورسٹی میں, لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ اس کے بعد آگے جا کے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور جو ہمارے انڈسٹری میں اسٹوڈنٹس سکسیسفل رہے ہیں وہ ہمیشہ ٹیم پلیئرز رہے ہیں, جو کہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, ان کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ یہ بڑی مزیدار انٹرسٹنگ پرابلم ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. جن کو یہ پتہ ہے کہ اچھا یہ بڑی پرابلم ہے تو اس کو اس طرح ڈیوائڈ کریں اور سب پرابلمز بنا کے ان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں, جو کہ مینجمنٹ اور پرابلم سالونگ کا حصہ ہوتا ہے. جن کو یہ کام آتا ہے لانگ ٹرم میں مجھے وہ زیادہ سکسیسفل مطلب کلیکٹیو وزڈم کو کسی طرح ایکسپلائٹ کر سکیں. بالکل. تو ناظرین, اب ہم ذرا چاہیں گے کہ اپنا اب تک جو ہم نے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ کا جو ہم آپ کے سامنے ایپیسوڈز رکھ رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے, اس کو کچھ تھوڑا پرسپیکٹیو میں رکھ کے ہم بات کریں کہ اب تک ہم نے کیا کچھ کیا ہے, اور آئندہ ہم اگلے غالباً کوئی 15 لیکچرز اب رہ گئے ہیں ہمارے مزید, اس میں ہم کیا کرنا چاہیں گے. تو ہم نے آپ سے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کومل کی کہانی ہم نے آپ کو دکھائی تھی, اور آج مزید ہم کومل کی کہانی پہ سٹریس کرنا چاہیں گے. لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ کومل کی کہانی جو ہے, اور میں یاسر سے پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بارے میں جو ان کو سیلینٹ فیچرز نظر آتے ہیں, جو خاص چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں, وہ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس چیز کا اظہار کریں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کومل کی کہانی بیسیکلی ایک بندے کا لرننگ ایکسپیرینس ہے, جو وہ انٹریکٹیو بھی ہے, اس میں بہت سارے امیجز بھی آ جاتے ہیں, وہ اسے موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, وہ اس کو ایک ونڈرفل پکچر دکھانے کی, وہ اس کو پرووک بھی کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے کچھ کام کرے, انوالو کرے اپنے آپ کو. اس کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں, اس کی آنکھیں الفاظ نہیں دیکھ رہی ہوتی بلکہ پکچرز دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور وہ پکچرز کوئی مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں جو ایک انڈیویجول لرننگ ایکسپیرینس کو انہانس کرنے میں ہمیں بہت مدد کرتی ہیں, اور یہ ہم ابھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں, یہ مزید ڈسکس کریں, میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ایک انڈیویجول لرننگ ایکسپیرینس ہے. اس میں یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک آئی پیڈ یا ایک کمپیوٹر جو ہے اس پہ 3 یا 4 بندوں کو بٹھا دیں, لیکن بیسیکلی یہ ڈیزائن ہوا ایک ہی بندے کے لیے ہے یا ایک دو. اس میں انہیرنٹلی وہ چیز شامل نہیں ہے جسے ہم کولابریشن اور کمیونیکیشن, سوشل پریزنس کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ. اور ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ یو ای ٹی میں ہم نے ایک کورس پڑھایا تھا, ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایک کورس پڑھایا تھا جس میں ڈسکوری بیسڈ کلاس روم, یاسر کو بھی یاد ہے, یاسر نے بھی آرگنائز کرنے میں ہماری بڑی مدد کی تھی. ڈسکوری بیسڈ کلاس روم کا ایک سسٹم تھا جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس یہ کرتے تھے کہ وہ وہاں جا کے, کورس تھا الگوریتھمس کا, انالیسز اینڈ ڈیزائن آف الگوریتھمس کا, جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ڈرائی کورس ہے. وہ یہ کرتے تھے کہ ایک پرابلم پوز کرتے تھے, ایک ایسا پرابلم جس کی پرائر نالج ان کے پاس پہلے سے ہوتی تھی. وہ پرابلم پوز کرنے کے بعد کلاس کو وہ 5-5 کے یا 4-4 کے گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے تھے, اور ان سے کہتے تھے کہ اب آپ آپس میں کولابریٹ کریں, کمیونیکیٹ کریں, انوویٹ کریں, اور یہ پرابلم سالو کرنے کی خود سے کوشش کریں. اور ان کا جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے, لمس کے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے, ان کا صرف یہ رول ہوتا تھا, ان کو خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے, آپ نے کوئی ہنٹ نہیں دینا, آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ وہ ان کی پروگریس کیسے جا رہی ہے. آپ تھوڑا سا ان کو کبھی کبھار ہنٹ دے سکتے ہیں, اور وہ ایکسپیرینس ہمارا بہت زبردست رہا تھا. اب آپ دیکھیں ناظرین کہ وہ ایک سوشل پریزنس, اسٹوڈنٹس آپس میں بیٹھ کے گروپس میں ایک پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بچہ ان میں سے کہہ رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں, اگر ہم اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے تو
تو پھر شاید زیادہ فائدہ ہو جائے. تیسرا بندہ کچھ اور پروپوز کرنے کی. بیسیکلی جو مزے کی بات تھی اس میں وہ ان اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ ہم نے آج تک کبھی اس طرح کی کلاس نہیں پڑھی تھی جس میں ہم اتنا انجوائے کر سکیں. انجوائے کرنے کی وجہ صرف ایک تھی, اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں تھا, اس میں ہمارا کوئی لیکچر نہیں تھا, اس میں ہماری کوئی ایکٹنگ نہیں تھی, ہم نے کوئی پرفارم کوئی چیز نہیں کی تھی. پہلی دفعہ انہوں نے یہ محسوس کیا جس کی وجہ سے وہ اتنے ایکسائٹڈ تھے, اتنے خوش تھے, وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ انہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ پرابلمس کو خود سے سالو کر سکتے ہیں. اور وہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے پرابلم کو سالو کرنے کی کہ اچھا یہ بھی کر, ایک بچہ کہہ رہا ہے میں اس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, دوسرا کہتا ہے نہیں میں دوسری طرح کر کے دکھاتا ہوں, پھر ہم اپنے ریزلٹس کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ایک سوشل پریزنس اور جو عام طور پہ ہماری کنونشنل یونیورسٹیز میں ہم اس طرح کا ایکسپیرینس انہیں پرووائڈ نہیں کرتے, یہ ایک بڑا ضروری چیز ہے ہم کریں. تو بات میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم انڈیویجول ایکسپیرینس, انڈیویجول لرننگ ایکسپیرینس کو کیسے انہانس کر سکتے ہیں, جو کہ کومل کی کہانی میں ہے اور وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور پھر دوسری بات جو اہم ہو جاتی ہے کہ وہ جو کمیونیکیشن, کولیبریشن, انوویشن اور ایک سوشل پریزنس کا کلاس میں کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس روم میں بھی ڈسکشنز کر رہے ہیں. اچھا اس میں ہمیں یہ بھی نوٹ کیا تھا ہم نے, یاسر, کلاس ختم ہو جاتی تھی, ٹائم ختم ہو گیا اور وہ آپس میں ڈسکشن میں لگے, اس لیے کہ وہ چیز ان کو اتنا پریشان کر دیتی تھی یا ان کو اتنا پرووک کر دیتی تھی کہ وہ ایجیٹیٹڈ رہتے تھے اس کے بارے میں. عام طور پہ جب ایک لیکچر ہو رہا ہوتا ہے یو ای ٹی کے اندر یا لمس کے اندر, مجھے یاد ہے میں کافی عرصے وہاں پڑھایا ہے, تو جب کلاس ختم ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک شور مچتا ہے کہ ان کے ذہن جو تھے وہ ایک بلیک بورڈ کی طرف اور ٹیچر کی آواز کی طرف سارے فوکس ہوئے ہوئے تھے. اب وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو کچھ ورزش کروانا چاہتے ہیں اور کچھ شور مچاتے ہیں ایک دم سے. یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر تو کلاس سے باہر چلا گیا ہے اور وہ آپس میں کسی ڈسکشن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو دوسری کلاس والے کہہ رہے ہیں بھئی اب یہاں سے جاؤ تم. ہمیں یہ جو آپ نے سوشل پریزنس کا اور یہ جو ایک انوالومنٹ ہو جاتی ہے نا ڈسپلن کے ساتھ کہ جی دوست جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں, کلاس ختم ہو گئی لیکن بات اسی چیز کی چل رہی ہے. یہ ساری یونیورسٹیز کو پتہ ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ویریبل ہے جو پریڈکٹ کرتا ہے ایکیڈیمک آؤٹ کم کو. اور ساری یونیورسٹی کی جو ٹیکنیکس ہیں نا کہ امتحان ہوگا, ہم تمہیں فیل کر کے نکال دیں گے, ہم اے دے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ان ساری ٹیکنیکس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس طرح ایجوکیشن کو انٹرنلائز کر دیں سوشل ورلڈ میں, تاکہ اگر میں میتھمیٹکس پڑھ رہا ہوں تو میتھمیٹکس وہ نہ ہو جو میں پڑھ رہا ہوں, میں میتھمیٹیشین بن جاؤں, میں اور میرے دوست میتھمیٹیشین بن جائیں, ہمارا ہر کام میتھمیٹکس کے سے تعلق رکھتا ہو. یہ سوشل اس میں انجیکٹ کرنا ہوتا ہے مقصد پوری سب چیز کا. اور یہ آپ نے ایک ٹیکنیک سکھائی, بتائی کہ گروپ ڈسکشن سے یہ ہو سکتا ہے. میں خیال میں ان کی ایکسپیکٹیشن سے اتنے فرق ہوگی وہ کلاس کے, ہم تو بڑے بور ہونے آئے تھے لیکن یہاں تو کمپٹیشن بھی ہے, گروپس بھی ہیں, چیلنجز بھی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, پرابلم سالونگ بھی ہے, تو وہ کانٹراسٹ سے بھی بہت ایکسائٹمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. تو پرابلم ہماری جنرل پرابلم یہ ہے کہ کس طرح اسٹوڈنٹس آف میتھمیٹکس کو میتھمیٹیشنز بنانا ہے, کیسے انڈیویجول اسٹوڈنٹس کو گروپ آف پیپل ہو آر انٹو میتھمیٹکس بنانا ہے. یہ ہماری جنرل پرابلم ہے. اور ٹیکنالوجی اب اس میں انوویشن, ہمیں کیا انوویشن کرنی ہوگی کہ ٹیکنالوجی یہ گول اچیو کرے, کیونکہ وہ ٹریڈیشنل طریقہ جو ہے ایگزامز, کوئزز, فیل, اے لینا, دیکھ لیا ہم نے وہ کہاں تک کر سکتا ہے. تو اب نئی اپرچونٹیز ہمارے پاس کیا آئی ہیں, یہ ہے سوال. تو آپ میرے خیال میں جو کہنا چاہ رہے ہیں, میں نے بٹوین دا لائنز اس سے یہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب 4 یا 5 اسٹوڈنٹس بیٹھ کے ایک گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس گیم میں وہ کس حد تک منہمک ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ گیمز نہیں کھیلنے چاہیے, ہر وقت گیمز کھیلتے رہتے ہیں اور اس ورچوئل گیم کے اندر وہ اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ گیمرز ہو جاتے ہیں, ان کو اپنی پڑھائی لکھائی کا کچھ احساس نہیں ہوتا, انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا صبح ہے یا شام ہے, وہ مستقل اور یہ بڑا ایڈکٹیو ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اسی ایڈکٹیونیس کو اگر ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں, یہ کومل کی کہانی کے بارے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا
کہ ہم نے جب ایک بچے کو یہ دکھائی اور اس نے اس کے پرابلمس حل کرنے کی کوشش کی. پرابلم تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا یہ اس میں کچھ چیلنجز ہیں جو تم حل کرنے کی کوشش کرو. تو اس نے بڑا انجوائے کیا, اور اس کے بعد انجوائے کرنے کے بعد ہم نے جب پوچھا کہ تمہیں یہ چیز کیسی لگی, تو اس نے کہا کیا چیز کیسی لگی. تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہم تم کو کچھ اس طرح کا لفظ استعمال کر دیا, پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے, اس میں میں تو سمجھ رہا تھا یہ کوئی گیم ہے. تو میں تو اس کو گیم کی طرح سمجھ کے اس میں ایکسائٹمنٹ مل رہی تھی مجھے, اس میں مجھے انٹرسٹ مل رہا تھا. تو اور یہ چیز ناظرین آپ کو یاد ہوگا ایک کتاب کا ہم نے ذکر کیا تھا, ناؤ یو سی اٹ, اس میں یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی ہے انہوں نے کہ اب امریکہ میں اور ڈیولپ کنٹریز میں لوگوں کو یہ احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ کمپیوٹر گیمز کھیلنے جو لوگ کھیلتے ہیں وہ اس سے ان پہ اتنا برا اثر نہیں پڑتا جتنا کہ سمجھا جاتا ہے, بلکہ ان کے جو ریفلیکسز ہیں, موٹر کنٹرول فنکشنز ہیں, ان کے ڈیسیژن میکنگ, ان کو یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ ایجوکیشن بنیادی طور پہ جو پیڈاگوجی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے, اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ چوائسیز ہیں, ان چوائسیز کے کانسیکوینسز کے کورسپونڈنگ نئے چیلنجز ہیں. تو گیم کے اندر بھی بالکل یہی ہوتا ہے, آپ ایک موو کرتے ہیں, اس موو کا نتیجے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا, اس نتیجے کی بیسس کے اوپر آپ کو نئے چیلنجز کا سامنا پڑتا ہے, اور یہ جو سفر ہے نالج کا, پیڈاگوجی کا, علم حاصل کرنے کا, یہ آگے بڑھتا جاتا ہے. میرے خیال میں یہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں صرف یہ وارننگ تھوڑی سی دوں گا کہ یہ ہر گیم کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں. جی کچھ ویل ڈیزائنڈ گیم ہیں جن کے بارے میں جن سے یہ بہت سی ایڈوانٹیجز آتی ہیں اس میں. دوسری چیز یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. ایک بہت چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے جو پریڈکٹ کرتا ہے ایکیڈیمک سکسیس, اور یہ آپ 2-3 سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. ان کو یہ ایک ٹافی رکھیں ان کے سامنے اور ان سے کہیں کہ آپ اگر 5 منٹ اس کو آپ کی ہے یہ, اگر 5 منٹ آپ یہاں بیٹھے رہیں تو آپ کو 2 ٹافیاں ملیں گی. اس سے پہلے اگر آپ نے اٹھا لی تو یہ ایک ہی ٹافی آپ کو ملے گی. اس سے سمپل کیا ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایکسپیریمنٹ باہر چلے جاتا ہے کمرے سے, وہ باہر سے ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. جتنے منٹ بچے انتظار کر سکتے ہیں, اٹ از اے ویری گڈ پریڈکٹر اور ایکیڈیمک سکسیس. کیوں؟ بیکاز اٹ شوز ابیلٹی ٹو ریسٹرین بیہیویئر فار لانگ ٹرم ریوارڈ. اس میں یہ بھی آتی ہے کہ پرابلم آپ سالو کریں تو فٹافٹ سالو نہیں تو آپ نے چھوڑ دی. اگر یہ ابیلٹی زیادہ ہوگی تو آپ چھوڑیں گے نہیں, آپ پرسسٹ کریں گے, زیادہ مشکل پرابلم آپ سکسیسفلی سالو کر لیں گے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی آٹومیٹکلی گیمز میں ٹرین ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. ڈیلیڈ پرسسٹنٹ, یہ میں ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا, ایک سائیکولوجیکل ایبلٹی جو ایکیڈیمک سکسیس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس طرح کی 3-4 اور بھی ہیں. تو بہت سی گیمز جو ہیں ان کو بھی ٹرین کر رہی ہوتی ہیں. تو صرف آپ نے جو ریفلیکس والا جو بات کی, صرف ہینڈ ٹو آئی کوآرڈینیشن وغیرہ گیمز میں نہیں ہو رہی ہوتی, سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان میں سے کافی زیادہ پازیٹیو بھی, بہت پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو ناظرین اب ہمارا جو آج کا بھی اور آئندہ کا بھی جو فوکس رہے گا, آج ہم کومل کی کہانی کے وہ چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے جو یاسر کو بہت ایکسائٹنگ لگے, ہم کو سب کو بہت ایکسائٹنگ لگے. لیکن یہ ایک انڈیویجول ایکسپیرینس تھا. یہ انڈیویجول ایکسپیرینس اس کام آ سکتا ہے کہ ابھی ایک کلاس شروع نہیں ہوئی اور بچے جو ہیں وہ اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے گئے ہیں, وہ اس طرح کی کومل کی کہانی کی ٹائپ کی کوئی چیز کر کے آتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے, وہ ریکارڈ ہمارے پاس فوراً آ جاتا ہے کہ کوئی اپنا ہوم ورک پرائر نالج کی کتنی مشق کر کے آیا ہے. لیکن کلاس روم کے اندر صرف کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. کلاس روم کے اندر کس طرح سے وہ انوویٹ کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, کولیبریٹ کر سکتے ہیں, اور ہم ٹیکنالوجی کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک ورچوئل کلاس روم بنائیں, یہ ہمارا آئندہ آنے کا چیلنج ہوگا. اب ہم کومل کی کہانی پہ آتے ہیں دوبارہ سے کہ اس میں ہم نے کون کون سے بلڈنگ بلاکس استعمال کیے تھے یہ انڈیویجول لرننگ ایکسپیرینس کے لیے, اور میں تھوڑا سا ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر یاسر سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں اپنے بتائیں کہ, اور اس کے بعد پھر ہم اس کی جو خامیاں ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے. یہ ایک طرح سے کومل کی جو کہانی ہم نے بنائی ہے
ریسرچ پروجیکٹ جو ورچوئل یونیورسٹی میں تھا، یہ ایک طرح سے بینچ مارک بن گیا ہے کہ دیکھیں جی یہ چیز ہم بنا دی، اب دیکھتے ہیں اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، پیڈاگوجی کے حوالے سے بھی، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، اور لرننگ کے حوالے سے بھی۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں ہم نے مختلف کیا کہنا چاہیے بلڈنگ بلاک استعمال کیے۔ ایک تو گیلری کا بلڈنگ بلاک ہے جس میں آپ بہت ساری تصویریں ان کو دکھا سکتے ہیں بچوں کو، اور ان سے جیسے ہم نے اس میں دکھائیں، ایک درخت ہے جو آٹم میں جس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم چینج پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم ریٹ آف چینج پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم انٹروڈکشن ٹو ڈفرینشیشن اگرچہ ہم کہتے نہیں ہیں لیکن ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ چینج ہر طرف ہے، ہمارے ہر چیز چینج ہو رہی ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری شکل تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے کپڑے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمارے موڈ تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری ایڈمنسٹریشن تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے ریکٹر تبدیل ہو جاتے ہیں، نئی یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں، نئی یونیورسٹیوں کے اندر نئی چیزیں آ جاتی ہیں، ورچوئل یونیورسٹی کا سسٹم چینج ہو جاتا ہے سارا۔ تو اس میں ہم چینج اور ریٹ آف چینج، تو ایک تو گیلری کا تھا کہ ہم نے دکھایا ایک درخت آٹم میں، بہار میں، برسات میں، گرمی کے موسم میں اس کا رنگ کیسے تبدیل ہوتا ہے، اور ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ اس سے وہ یہ دیکھیں، یہ جج کریں، آپ خود سے بتائیں بچے کہ یہ چینج کتنے عرصے میں آیا۔ سردی سے گرمی کا ٹائم کچھ تھوڑا سا انہیں یہ احساس ہو کہ چینج کتنا بڑا تھا، ٹائم کتنا بڑا تھا۔ اس کے بعد پھر یاسر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک شہر کی تصویر دکھائی ان کو، اور ان سے پوچھا کہ دیکھیں یہ شہر ہے، اوپر سے تصویر نظر آ رہی ہے، بلڈنگز کی کا آرکیٹیکچر نظر نہیں آ رہا، سڑکیں نظر آ رہی ہیں، چھوٹی سی جھیل نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور ان سے کہا کہ آپ کے خیال میں یہ شہر بننے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ تو ہمارا جو ٹی بوائے تھا ورچوئل یونیورسٹی میں، جب میں نے اس کو دکھایا 12-13 سال کا، تو اس نے اس کا ٹھیک ٹھاک کہ کافی عرصہ لگ جاتا ہے ایک شہر کو آباد ہونے میں، اس میں گاڑیاں چل رہی ہوں گی، اس میں آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک اسکول ہوں گے، کالجز ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور تصویر دکھائی اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ ان دو تصویروں میں کیا کوئی مماثلت ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ میرے خیال میں اسی شہر کی ایک اور تصویر ہے۔ میں نے کہا فرق کیا ہے اس میں؟ تو اس نے کہا فرق یہ ہے کہ اس میں سارے جو مکان ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو پھر میں نے اس سے یہ پوچھا، اس بہت بڑا چینج تھا، بہت بڑی آفت آ گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے بہت بڑی آفت آ گئی۔ میں نے اس سے پھر یہ پوچھا کہ اب اس کا میتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یاسر، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کا میتھ سوائے اس کے کہ ہم چینج کی بات کر رہے ہیں اور ہم ریٹ آف چینج کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم یہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چینج کیا ہوتا ہے، اور اگر چینج بہت جلدی آ جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت گزر گئی۔ ہم دو چیزیں اس میں میرے خیال میں کر رہے ہیں، ایک جو عام طور سے میتھمیٹکس میں نہیں، کہ کسی بھی میتھمیٹکس کی ٹیکنالوجی میں یا اس کے ٹیچنگ انسٹرومنٹ میں نہیں کی جاتی، ہم روزمرہ کی سوچ اور انٹیوشن سے شروع کر رہے ہیں اور اس کو کھینچ کے تھوڑا بہت مولڈ کر کے مروڑ کے ایسی شیپ میں لا رہے ہیں کہ جہاں انہیں میتھمیٹکس کے آئیڈیاز کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے۔ اب میتھمیٹکس میں جن چیزوں پہ عام طور سے کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے، کیلکولیشن، نیومیرکس، یہ وہ، ان کے لیے یہ روزمرہ کی سوچ کو کھینچ کے مروڑ کے یہاں لا کے کنیکشن لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے زیادہ تر میتھمیٹکس کی ٹیکسٹ بکس یہ اس میں وقت ضائع نہیں کرتی اپنا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ مسئلہ جو ہمیں پرابلم جو تھی ہمارے پاس، چیلنجز ان لرننگ، پرابلم آف لرننگ جو ہم نے دیکھے تھے، وہ یہ تھے کہ جب بہت زبردست میتھمیٹکس کی کیلکولیشن آپ کو آتی ہو لیکن آپ نے اس کو روزمرہ زندگی پہ لگانا ہے، تو کیونکہ وہ روزمرہ کی زندگی کی سوچ آپ نے کبھی میتھمیٹکس آئیڈیا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کی، تو آپ بہت بیوقوفانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پہ کوشش یہ کر رہے ہیں پورے گیم کی پکچر سے، یہ کہ جی وہاں سے کھینچ کے روزمرہ کی ایک انٹیوشن کھینچ کے لائیں، تھوڑے موڑ توڑ کے اسے اس قابل بنا دیں کہ اب وہ ریڈی ہے کہ میتھس کے آئیڈیاز کے ساتھ انٹرفیس کرے، تاکہ اسٹوڈنٹس کیلکولیشن وغیرہ بھی سیکھیں، لیکن وہ سیکھنے کے بعد جب وہ واپس دنیا پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو ایک کیا کہتے ہیں، رابطہ ہو ان کا، ان انٹرپٹیڈ پاتھ وے ہو جو کہ ڈیلیور ہوئی ہے۔
تو وہی کہانی وہی تصویر جب میں نے اس کو دوبارہ سے دکھائی، ٹی بوائے ہمارا منان اس کا نام ہے، تو اس نے کہا، میں نے پھر اس سے یہ سوال پوچھا کہ یہ تو تم نے صحیح جج کر لیا اور بڑی انٹیلیجنٹلی جج کر لیا کہ یہ دو تصویریں ایک ہی شہر کی ہیں، اگرچہ ایک شہر کے مکان آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دوسری جگہ اس کے کھنڈرات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تم نے کیسے جج کیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں راستے وہیں پر ہیں، جو دریا تھا وہ بھی وہیں پر ہے، راستے جو نشان رہ گئے راستوں کے، گھر تو تباہ ہو گئے سارے کے سارے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے۔ پیٹرن ریکگنیشن انسان کی جو ہوتی ہے کہ آپ دو تصویروں کو ریکگنائز کر، اگرچہ وہ بڑی مختلف تصویریں ہیں، ان کو آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں، یہ بڑی زبردست جسے ہم ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اس سے ایک اور سوال پوچھا جو میرے خیال میں بہت مشکل سوال تھا۔ میں نے کہا تمہارے خیال میں یہ جو قیامت گزری ہے، یہ جو تباہی آئی ہے، یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ کافی عرصے میں آئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ شہر ویسے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد، جتنی دیر اسے بنتے ہوئے لگی ہے شہر کو تقریباً اتنی ہی دیر کیا لگی ہے، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، یا تمہارے خیال میں یہ بہت جلدی ہوا ہے سارا کچھ؟ اچھا، اب یہاں ریٹ آف چینج کا کانسیپٹ آ رہا تھا بیچ میں، اگرچہ ہم ریٹ آف چینج کی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن اور یہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، اس لیے کہ اگر تو یہ چیز بہت جلدی سے ہوئی ہے تو پھر تو واقعی کوئی قیامت گزری ہے۔ تو اس نے یہ کہا سوچ کے، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کس شہر کی تصویر ہے یا کہاں کی تصویر ہے، اس نے کہا میرے خیال میں یہ تباہی جو آئی ہے، یہ گھر جو تباہ ہوئے ہیں یہ ایک دم سے ہوئے ہیں تباہ۔ میں نے کہا تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ ایک دم سے؟ اب اس کا بھی میتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا دماغ، ہم چاہ رہے تھے کہ دماغ چلنا شروع ہو جائے ایک طرح سے، اور اس کومل کی کہانی میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز بھی وہ کر رہے ہیں ان کا دماغ کسی طرح چل رہا اس وقت۔ تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں، اور یہ اس نے سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہا، سم ایمبیگوٹی کے ساتھ، میرے خیال میں یہ تبدیلی بہت جلدی آئی ہے، بہت ہی جلدی آئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے تمہارے سوچنے کی؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہ تبدیلی، اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ بات وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فوراً آئی ہے، لیکن اس کو یہ بات پتا ہے کہ اگر یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی تو پھر تصویر کیسی بنتی۔ یہ بھی ایک سوچ کا انڈائریکٹ طریقہ ہے جو بڑا پاورفل ہے۔ اس نے کہا اگر یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئی ہوتی، یعنی کچھ سال لگتے، کچھ صدیاں لگتی اس کے اندر، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دریا کے جو بینکس تھے وہ بھی تبدیل ہو جاتے، اس لیے کہ دریا بھی اپنے رخ تبدیل کر لیتا ہے، اس کے بینکس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو راستے بنے ہوئے ہیں یہ راستے پھر ہمیں نظر نہ آتے، اس لیے کہ جب لوگ ان گھروں کے اوپر سے چلنا شروع ہو جاتے جو کھنڈر بن گئے تھے، جو تقریباً بالکل ہی اڑ گئے تھے یا تباہ ہو گئے تھے یا جل گئے تھے، لوگ وہاں سے چلنا شروع کر دیتے، ان راستوں سے کیوں چلتے وہ؟ تو ضرور یہ تبدیلی ایک دم سے آئی ہے، اس لیے کہ راستے بھی وہیں کے وہیں موجود ہیں، بینکس بھی وہیں پر موجود ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو تھی وہ بڑی پیکیولر تھی اس تصویر میں، کہ اس میں ایک گھر جو تھا وہ ابھی بھی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ گھر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اب یہ چیز ایسی تھی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہاں پر ہماری کنورسیشن ختم ہو گئی۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ شہر ہیروشیما کا شہر ہے، اور غالباً یہ ساری تباہی منٹس میں آئی ہوگی، اس سے کم، اس سے کم میں آئی، سیکنڈز، ود ان سیکنڈز۔ آگے جو لگ گئی تھیں وہ تو لگی، یہ وہ علاقہ تھا جہاں ایپی سینٹر تھا، جہاں ایگزیکٹلی وہاں وہ۔ تو ناظرین، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اگر تبدیلی تو آتی ہے، لیکن اگر آپ وہ تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی فوری طور پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی قیامت گزر جاتی، اس کے لیے شاید ریولوشنز آ جاتے ہیں ملکوں میں جس میں بڑی اپہیول ہوتی ہے، جیسے چائنا کا ریولوشن آیا تھا، اس میں بھی کچھ سال تو لگ گئے تھے لیکن انہوں نے پوری سوسائٹی کو آگے پیچھے کر کے رکھ دیا تھا۔ تو ریٹ آف چینج کا جو کانسیپٹ ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ کومل کی کہانی میں یہی چیز پھر ہم نے بار بار پوچھنے کی کوشش کی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اسپیڈ فوری طور پہ تبدیل کر لے؟ اس کی کیا ریپرکشنز ہوں گی؟ کہ وہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہم نے گراف اس میں بنائے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہانی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ کومل اپنے گھر سے جا رہی ہے پارک، اور ہم کہہ رہے ہیں کانسٹنٹ سپیڈ سے جا رہی ہے۔ پارک میں وہ آدھا گھنٹہ انتظار کرتی ہے اور وہاں پر وہ جوس پیتی ہے، اورنج جوس اس کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور کانسٹنٹ سپیڈ سے اپنی نانی کے گھر جاتی ہے۔ اب ہم نے کوئی نمبرز نہیں بتائے اس میں، یا صرف واحد جو نمبر ہم نے بتایا وہ صرف یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ وہ پارک میں انتظار کرتی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، پروفیسر معذور
ہارورڈ کے جو فزکس کے پروفیسر ہیں وہ اس چیز پہ بہت سٹریس کرتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگوں کو نمبرز دے دیتے ہیں، اور وہ نمبر کا جو اگزامپل میں نے آپ کو دیا تھا وہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا، جیسے ہی آپ لوگوں کو نمبرز دے دیتے ہیں کسی پرابلم، وہ فوراً نمبر کرنچنگ کرنا شروع، کہ ہم فوری طور پہ جمپ کر دیتے ہیں ایک فارمولے کے اوپر اور وہاں سے ہم اس فارمولے کا جواب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر فنکشنل فکسڈنس، یہاں پر ہم نے ان کو کہا ہے کہ صرف آدھا گھنٹہ اس نے انتظار کیا کانسٹنٹ سپیڈ جانے کی اور کانسٹنٹ سپیڈ اپنی۔ اب ہم ان کو کچھ گرافس دکھاتے ہیں ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم کے، ڈسپلیسمنٹ وائی ایکسس پہ ہے، ٹائم، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی گراف ایسا ہے جو آپ کے خیال میں کومل کی جانے کے راستے کو، جانے کا جو کہانی کا پہلا وہاں پارک میں ٹھہرنے کے اور اس کے بعد پارک، کیا ان میں سے کوئی گراف اس کو کورسپونڈ کرتا ہے کہ نہیں؟ اب اس میں ہم جو لرننگ ان کی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے کومل کی کہانی کو لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک 2 ڈائمینشنل گراف کے ساتھ، ٹائم اور ڈسٹنس کے ساتھ۔ ان کو کیا چیز پتا ہے کہ وہ کانسٹنٹ سپیڈ سے جا رہی ہے، کانسٹنٹ سپیڈ سے اگر وہ جا رہی ہے تو ان کی ذہن میں کیا پکچر بننی چاہیے کہ ایک اسٹریٹ لائن ہونی چاہیے، اس اسٹریٹ لائن کی ایک فائنائٹ سلوپ ہونی چاہیے، اگر وہ کھڑی ہوئی ہے تو بھی اسٹریٹ لائن ہونی چاہیے لیکن اس کی سلوپ 0 ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزوں کا ٹیسٹ اس کے اندر ہو رہا ہے۔ میں صرف یہ کہوں کہ دیکھیں، میں جس طرح کہ ہم بات بھی کر رہے تھے، ہمیں پرابلم ہم نے جو فیس کی وہ کی کہ ہمارے بہت اچھے اسٹوڈنٹس بھی جو کیلکولیشن، نیومیرک نمبر کرنچنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں، وہ یہ پرابلم سالو نہیں کر سکتے تھے، ان کو مسئلے ہوتے تھے اس قسم کی پرابلم میں، اور اس کی وجہ یہ تھی ایک تو وہ ایک سٹوری کو ریئل لائف سے کنیکٹ نہیں کر سکتے، پھر جب سٹوری ہے کنیکٹ کر لیا تو وہ اس کو ویژولی ریکگنائز نہیں کر سکتے کہ کون سی کلوز مجھے سٹوری میں ملی ہیں جو ویژولی میتھمیٹیکل گراف میں اس طرح کی چیز آئیں گی۔ اور تیسری ہمیں مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں امیڈیٹ فیڈ بیک نہیں مل رہا تھا کہ کن کن سٹوڈنٹس کو کیا کیا مسئلے ہو رہے ہیں، اور چوتھی بات یہ کہ سٹوڈنٹس شرماتے تھے کہ یہ ہمیں ابھی ایم ایس سی پاس ہوں، مجھے اتنے آسان سوال کا جواب نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور یہ کوئی ہماری ٹیکسٹ بکس، ہم ایسی ٹیکسٹ بک نہیں لکھ سکتے جو یہ سب پرابلم سالو کر دیں۔ ہم بلیک بورڈ کے ساتھ کھڑے ہو کے لیکچر پہ یہ سب کچھ، یہ ساری انفارمیشن لے کے ان کی سولوشن نہیں کر سکتے، تو وی نیڈیڈ اے نیو ٹیکنالوجی، اینڈ سو جو پرابلمس کی کمبینیشن ہے وہ بائی ڈیزائن ہمیں ایک نئے ٹیکنالوجی کی طرف کہتی ہے کہ یہ اس کے علاوہ حل نہیں ہونے لگی ہے۔ تو دس از دی اوور آل پکچر، برڈز آئی ویو یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلے ہیں، یہ ہمارا خیال تھا کہ پیڈاگوجیکل سولوشن ہے، لیکن اس سولوشن کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹریڈیشنل مینز کوئی نہیں تھے، تو ہمیں آگے بڑھنا پڑا، ٹیکنالوجی کو ایکسپلوئٹ کرنا پڑا، نئی ٹیکنالوجی کو۔ اور آئی تھنک یہ کمبینیشن، ڈیزائن کمبینیشن از دا موسٹ ایکسائٹنگ پارٹ۔ یہ مطلب ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے کسی بھی کورس، کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، بڑی مزیدار کا۔ آپ نے یہ بتایا کہ اس میں جو ان کا ایک وربل کہانی تھی، ایک لنگوسٹک والی بات تھی، جیسا کہ ہارورڈ کیلکولس میں بھی انہوں نے کہا، اس کو انہوں نے لنک کرنے کی کوشش کی، اور وہ کومل کی ویڈیو بھی ہمیں نظر آ رہی تھی کہ وہ واقعی جا رہی ہے، وہ صرف کہانی جو تھی وہ ورڈز میں نہیں تھی بلکہ وہ امیجز کی فارم میں بھی تھی اور ساؤنڈز کی فارم میں بھی تھی کہ وہ اچھا۔ اس کے بعد اس کہانی کو لنک کرنا ہے ہم نے ٹائم اور ڈسپلیسمنٹ کے گراف کے ساتھ۔ اب یہ ایک بہت بڑی جمپ تھی جو ہم ان سے کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ پریڈکٹ کر سکیں کہ وہ کانسٹنٹ سپیڈ سے جا رہی تھی یا وہ 0 سپیڈ سے جوس پی رہی تھی یا وہ ایک اور کانسٹنٹ سپیڈ سے اپنے نانوں کے گھر جا رہی تھی، اس کے حساب سے ایک اسٹریٹ لائن کی سلوپ کیسی ہوگی، کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ آدھے گھنٹے اس نے انتظار کیا تو اس کا مطلب ایک ہاریزونٹل اسٹریٹ لائن ہوگی جو اس کو، اس میں جیسے کہ دوسری آپ نے بات کی وہ یہ کہ اس میں پیس بھی ایڈجسٹ ہو سکتا تھا، اگر کسی بندے کو ان چیزوں کا بہت اچھا معلوم ہے تو اس کو پھر بنیادی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ بالکل لو لیول سے شروع کر رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ٹوٹوریل بھی اٹینڈ کرے، جس کا میں نے ابھی ذکر نہیں کیا۔ وہ ٹوٹوریل جو ہم نے اس میں رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بالکل بنیادی نالج نہیں ہے، وہ بالکل خان اکیڈمی کے
ٹائپ کے ہیں. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں گے؟ ان میں انٹریکٹیویٹی تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ایک چیز کو استعمال سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک ویڈیو کیمرے کے بغیر، جو ردا نے کیا تھا. اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا. دراصل میں ان کے لیے ان کے اندر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ بھی ایک ٹیکنالوجی، ایک پرابلم کے انہوں نے سولوشن یہ ڈھونڈا ہے. ایک ٹول ہے. ایک ٹول ہے، اور پرابلم یہ ہے جس پہ وہ ٹول استعمال ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوالیفائڈ لیکچرر نہیں ہے، یا اس ٹاپک کے اوپر آپ کے پاس کوئی نالج ڈلیوری میکینزم نہیں ہے، تو آپ وہاں سے اٹھائیں. اور وہ بہت اچھے انٹرسٹنگ لیکچرز ہیں، لیکن بس وہ اس لمیٹڈ پرابلم کی سلوشن ہے. وہ اگر آپ باقاعدہ انرول کر لیں ان میں، تو پھر وہ ایک اور پرابلم کی بھی سلوشن بن جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ٹیسٹنگ انسٹرومنٹس اچھی نہیں ہیں تو وہ ٹیسٹنگ ان کے تھرو ہو جاتی ہے. لیکن امیڈیٹ فیڈ بیک، ایک اسپیسیفک کائنڈ آف آئیڈینٹیفائڈ پرابلم ہو کہ جی ویکنس یہ ہے کہ نیریٹو کو ویژول کو نیریٹو اور نیومیرک میں کنورژن نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہ ڈیزائن نہیں ہوئے ہوئے. امیڈیٹ فیڈ بیک کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے ہوئے. ڈفرینٹ ریٹس آف لرننگ فار ڈفرینٹ لرنرز، ڈفرینٹ پرائر نالج فار ڈفرینٹ لرنرز. ان ساری پرابلم کے لیے وہ ڈیزائن نہیں ہوئے ہوئے، وہ ان کے اندر وہ انٹریکٹیوٹی نہیں ہے، ان کے لیے ڈیزائن فیچرز نہیں ہیں. تو بہت اچھے ہیں وہ، انٹرسٹنگ ہیں، لیکن جس پرابلم کے لیے وہ بنے اس کے علاوہ آپ ان کو استعمال کرنا ان کے لیے مشکل ہے. جی. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ان سے یہ کہیں کہ جن کا جو لوگ پرائر نالج جن کا ہے لیکن جو بالکل ایکسپرٹ نہیں ہے، تو جو درمیان میں ہیں، جن کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، پرائر نالج سے ہم اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ان کو ہم نے یہ کہا، ابھی تک ہم نے کوئی نمبرز نہیں بتائے اس میں. ہم نے کہا اچھا اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ کومل جب گھر سے نکل کے پارک جا رہی ہے تو اس کی جرنی کی اگر ہم ٹائم اور ڈسپلیسمنٹ ڈرا کریں تو کچھ شکل اس طرح کی بنتی ہے. اب اسی طرح کی شکل کے بہت سارے گراف آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے آپ ایک سلیکٹ کر لیں جو آپ کے خیال میں جس کی پاسبلٹی زیادہ ہو سکتی ہے. اب وہ کس بیسس پر اس کو انہوں نے ایک کو سلیکٹ کر لیا. اب ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے، یہ انٹریکٹیو تھا، آپ نے خود سے سلیکٹ کر لیا، وہ نظر بھی آ گیا، اب سلیکٹ ہوا. اب ہم کہتے ہیں کہ اب دوسری کہانی جو کومل کی ہے، دوسرا حصہ جو کہانی کا ہے جس میں وہ آدھا گھنٹہ انتظار کرتی ہے، اس کے کورسپونڈنگ بھی ہارزنٹل لائنز بنی ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی ہارزنٹل لائن، اب وہ والی ہارزنٹل لائن سلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کے سفر کو آگے کنٹینیو کروائے گی. اب اس میں یاسر کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے ایک ورٹیکل لائن سلیکٹ کی جو آپ کو پارک تک لے کر گئی گھر سے. اب آپ نے وہاں جتنا ڈسٹینس کور کرنا تھا وہ تو آپ نے کر لیا. اب آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کچھ ہارزنٹل لائنز جو آپ کے سٹے کو ریپرزینٹ کریں گی. تو اب یہ چیز ہم ان کو کیسے بتائیں کہ وہ والی ہارزنٹل لائن سلیکٹ کریں جو وہاں سے شروع ہو رہی ہو جہاں پہ آپ پہنچے تھے. دیکھیں، یہ تو ایک میٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ ایوری ڈے تھنکنگ میٹس میتھمیٹیکل لینگویج. تو ایوری ڈے تھنکنگ میں تو جس طرح آپ نے کہا کامن سینس ہے کہ جہاں تک پہنچی ہے وہیں پہ سٹے کرے گی نا. یہ تو نہیں کہ وہ میں بھیرا پہ جا کے رکا اور اس کے بعد سٹے میں نے شروع کیا گجرانوالہ سے. یہ تو ناممکن سی بات ہے، کامن سینس نہیں ہے. لیکن ایک گراف ایک میتھمیٹیکل لینگویج کا حصہ ہے. یہ کامن سینس کی بات میتھمیٹیکل لینگویج میں کس طرح ایکسپریس ہوگی کہ وہ پوائنٹس ان کے گراف کی جو لائنز ہیں وہ ایک جگہ پوائنٹ میٹ کریں. یہی تو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں. جیسے جگسو پزل ہوتا ہے، جیسے کہ جگسو پزل میں آپ کو پیسز وہاں فٹ کرنے پڑتے ہیں جہاں وہ فٹ ہو سکتے ہیں، ورنہ تو آپ تصویر تو کچھ بھی بن سکتی ہے نا. اچھا، اس کے بعد پھر آخری حصہ تھا جو ہم نے ان کو کہا کہ اچھا یہ ہو گیا. اور اس میں یہ ممکن بھی تھا، یہ بالکل ممکن ہو سکتا تھا کہ انہوں نے شروع میں ایک صحیح سلیکٹ کیا ہو لائن، اس کے بعد والا بھی صحیح سلیکٹ کیا ہو، لیکن اب ان کو کوئی اور لائن نہ مل رہی ہو تو پھر ان کو واپس جانا پڑے گا. اچھا، اب یہ چیز جو تھی یہ کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن تھی کہ ہم نے یہ بھی صحیح سلیکٹ کیا، ہم نے یہ بھی یہی سلیکٹ کیا، اس کے بعد ہم پھنس گئے. تو یہ کہ پھر ہم دوبارہ سے یہ سارا سلسلہ دوبارہ سے کریں، اور اس کے خلاف اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ. اور ریئل لائف پرابلم میں ایسا آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایک سولوشن ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس حالات کے حساب سے اس انفارمیشن کے حساب سے جو آپ کو دی گئی بالکل صحیح ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے چوائس بنائی، اس کے کچھ اور چیلنجز بنے، اس کے کچھ اور کانسیکوینسز بنے، وہاں جا کے آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو بات نہیں بنتی.
آپ کو کچھ اور طریقے سے. تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو ہم نے ان کو دیا جس کا عام طور پہ ایک سولوشن نہیں ہے، اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون سا فارمولا لگاؤں. فارمولا تو چل ہی نہیں رہا یہاں پہ. میں واپس اپنی بچوں والی سٹوری پہ لاتا ہوں. ایک ٹافی ابھی کھا سکتے ہیں، جی جی انتظار کر لیں تو 2 ٹافیاں ملیں گی. جی یہ وہی یہاں پہ اب آپ کو وہ یہ جو مشینری ہے یہ استعمال ہوتی ہے کہ اب میں نے کر دیا، سب کچھ صحیح کیا، پھر بھی نہیں ہو رہا، اچھا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، میں نہیں کرتا یہ، میں یہ پڑھتا ہی نہیں، میں گیم ہی نہیں کھیلتا. لیکن اگر آپ میں صبر ہے کہ اچھا نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کام جو تھوڑا بہت کیا ہے اس کو جانے دیں، پھر سے شروع کریں، تو فل سلوشن مل جائے گی. یہاں پہ اس قسم کی ایشوز میں وہ ابیلٹی آ کے لگتی ہے بیسیکلی ایک ہٹ اینڈ ٹرائل والا بھی ایسپیکٹ آ گیا جو عام طور پہ میتھس میں نہیں ہوتا. جو عام طور سے نہیں ہوتی. میتھس میں عام طور پہ جو ہم جس قسم کی اسیسمنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک سوال ہے، اس کا یہ فارمولا اس کا لگے گا، اس فارمولے کے بعد یہ اسٹیپ کرنا ہوگا، یہ اسٹیپ کرنا، اور یہ اس کا ڈیفینیٹ آنسر ہے، اور وہ بھی فریکشنز کے اندر تک صحیح ہونا چاہیے. یہ تو بالکل ناممکن ہے یہ سوچنا کہ ہم ایک طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ صحیح ہے، اور اس کے بعد آپ کو جواب نہ ملے، پھر آپ اس کو کسی اور طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی طریقہ صحیح ہے، اور پھر آپ کو ہو سکتا ہے جواب پھر بھی نہ ملے، پھر آپ کسی تیسرے طریقے سے کرنے، جو کہ ریئل لائف میں جیسا کہ ہوتا ہے. ریئل پرابلم سالونگ، میتھمیٹیکل پرابلم سالونگ انکلوڈیڈ، اس میں تو یہ ہوتا ہے. تو ناظرین، ہم نے اس میں جو پھر مختلف ٹولز استعمال کیے، اس میں ایک تو ہم نے ٹیوٹوریل استعمال کیا جو ردا نے ریکارڈ کروائے تھے، وہ ان لوگوں کے لیے کیا جن کی پرائر نالج بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. ہم نے اس میں کچھ گیلری آئٹمز، کچھ انٹریکٹیو گرافکس ڈالی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ چینج کیسے آتا ہے، کتنے جلدی آتا ہے. کچھ جگہ پہ بہت جلدی چینج آ گیا تو ریٹ آف چینج بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک انٹریکٹیو ایگزامینیشن تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اس میں لرننگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی تھی. وہ ایک چیز سلیکٹ کرتے تھے، وہی جو ہم نے 3 C's کا آپ سے ذکر کیا تھا، چیلنج، چوائسز اور کانسیکوینسز. اس کے علاوہ یاسر، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر دیں. جو ہم نے 2 کارٹون کیریکٹرز اس میں انٹروڈیوس کروائے، جس میں ایک کا نام بھولا تھا، ایک کا نام سیانا تھا، وہ بھی ہم نے لوکل نام ان کے رکھے. اور بھولا جو تھا وہ کچھ سوال پوچھتا تھا، کچھ کامنٹس کرتا تھا، جو ہمیں محسوس یہ ہوتا تھا کہ بہت بے وقوفانہ سوالات ہیں، یا اس قسم کے سوالات ہیں جن میں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ وزڈم ضرور ہوتا تھا، اور ان کی ایک کنورسیشن ہوتی تھی پھر بیچ میں. تو یہ جو ایک طریقہ ہے لرننگ کا یا سمجھانے کا، کہ وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں اچھا نہیں ایسے نہیں تو ایسے ہوگا. اس نے کہا اچھا چلیں اس طرح، لیکن پھر اس کا تو یہ مطلب ہو جائے گا. بات تو وہی ہے کہ ہم ایک چیلنج سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد چوائسز، بھولا کچھ چوائسز دیتا ہے، سیانا کچھ اور چوائسز دیتا ہے، ان کے کورسپونڈنگ کانسیکوینسز آتے ہیں. تو یہ ایک ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے جس میں وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور اس بات چیت کے نتیجے میں ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ایک لرنر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو ان کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، یہ جو لاجک پیش کر رہے ہیں، آپ کس سے ایگری کرتے ہیں؟ اس قسم کی لرننگ کو آپ یاسر کہاں پلیس کریں گے، اور اس سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کو ٹریڈیشنلی سوکریٹک ڈائلاگ، سوکریٹک میتھڈ کہتے ہیں، جس کو مطلب اس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. مثلاً اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ، اس کا حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہائپوتھیسس ایک پرپوز کریں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، ڈیڈکٹیو لینگویج میں آپ کچھ اسپیل آؤٹ کریں کہ یہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. پھر کوئی اور جو ہے وہ اس کے کاؤنٹر اگزامپل پیش کرے، یا اس میں کوئی میم میک نکال کے غلطی نکالے اس میں سے، اور پھر آپ ری انٹرپریٹ کریں کہ اچھا یہ اس نے تو بات صحیح کی ہے، یا مجھے اس کا جواب نہیں آ رہا، تو میں اپنی بات تبدیل کر کے اب اس طرح اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اور وہ اس طرح نالج پروگریس کرتی جاتی ہے. تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے سوکریٹک، اسٹریٹ فارورڈ سوکریٹک پروگریشن بھی ہے کہ کاؤنٹر ایگزامپلس کو انکوآپریٹ کر کے، آپ نے ایک کلیم کی، کاؤنٹر ایگزامپل آئی، اس کو انکوآپریٹ کر کے آپ نے چینج کیا اپنا کلیم. ایک وہ بھی ہے. اس میں ہم اسٹریٹ فارورڈ ہائپوتھیسس جنریشن کے بارے میں کچھ سکھا رہے ہیں، اور کرٹیک کے بارے میں کہ لاجیکل کرٹیک کس طرح کی جاتی ہے، کاؤنٹر ایگزامپلس کس طرح سلیکٹ ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو اس ڈائلاگ کے تھرو سکھایا جا رہا ہے.
اچھا اب یاسر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ذکر کر لیں کہ اس میں جو ہمارے کولیگس نے اس میں جو خامیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی خامی جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ یہ کہ اس میں ہم نے ساؤنڈ کو اتنا استعمال نہیں کیا. تو وہ جو ہماری ساری سینسز ہیں، دیکھنے کی سینس اور کلرڈ امیجز، کافی سارے مزیدار قسم کے موونگ وہ تو ہیں، لیکن کچھ جگہ پہ ساؤنڈس ہیں، کچھ جگہ پہ ساؤنڈس نہیں ہیں. وہ چیز بھی ہم استعمال، جہاں ایکسلریشن ہم دکھانا چاہ رہے تھے، اور وہ بڑا مزیدار ہمارا ہے کہ ایک ہم نے ٹرک دکھایا، ایک ہم نے سوزوکی کار دکھائی، ایک موٹر سائیکل دکھائی. ٹرک جو ہے وہ 10 سیکنڈ میں اپنی سپیڈ بڑھاتا ہے اور اس کے بعد کم کرتا ہے. سوزوکی کار جو ہے وہ 5 سیکنڈ میں اپنی اتنی ہی سپیڈ کم کرتی ہے یا زیادہ کرتی ہے، اور موٹر سائیکل جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر ایک دم سے بہت تیز ہو جاتی ہے. تو ہم دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ سپیڈ اگر آپ ایک خاص لمٹ میں کم کرنا چاہیں، لیکن جو ٹائم انٹرول جس میں آپ وہ کم کرنا چاہتے ہیں وہ اگر آپ کم کرتے جائیں تو اس کا مطلب ایکسلریشن یا ڈیسلریشن وہ بہت بڑھتا جائے گا. اور اگر آپ ایک موٹر سائیکل کو ایک دم سے تیز چلانا چاہیں یا ایک دم سے روکنا چاہیں تو بہت شور مچے گا. وہ شاید آپ اس کے بارے میں، ساؤنڈ کے بارے میں کچھ. جی میرے خیال میں ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کانسیپٹ آپ سکھا رہے ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو. 3-4 فرق سینسری سگنلز میں وہی چیز مل رہی ہو تاکہ لوگوں کو وہ آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک ویکنیس ہے. دوسرا اس میں جو ہمیں خامی محسوس ہوئی وہ یہ کہ اس میں 2 چیپٹر ہیں اور کوئی 60-70 پیجز ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ چلتا رہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ان کو انفارمیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی چیلنج، چوائسز اور کانسیکوینسز، اور ساتھ ساتھ ان کو فیڈ بیک، انسٹنٹ فیڈ بیک جو ہم انٹریکٹیو اور انسٹنٹ فیڈ بیک. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اب تک کتنے آبسٹیکلز کراس کر لیے. کوئی ایسا میٹر سائٹ پہ لگا ہوا ہونا چاہیے جو ان کو یہ بتاتا رہے کہ اب تک اتنے آبسٹیکلز تم نے کراس کیے ہیں، تمہارا یہ رزلٹ رہا ہے، اتنے آبسٹیکلز ابھی باقی ہیں تم نے کرنے. تو اس سے ایک انکریجمنٹ ملتی رہتی ہے ہمارے یوزرز کو، ہمارے لرنرز کو، اور ایک اس کو اپنا ریکارڈ پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ کتنا صحیح کر رہا ہے، کتنا. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ روڈ میپ جو ہے یہ بھی ایک اوور سائٹ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک ہماری اسپیشل سینس ایک بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ ہوں، یہاں پہ میں نے جانا ہے. تو اس سے اورینٹیشن بھی برقرار رہتی ہے کہ پتہ رہتا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں اب کریکولم میں. میرے خیال میں یہ. تو ناظرین، یہ کومل کی کہانی جو ہے یہ اب اویلیبل ہو جائے گی، پبلک میں پہنچ جائے گی. یہ کوئی فائنل ورڈ نہیں ہے، یہ ایک ہماری انیشیل ایفرٹ ہے، اور اس کو ہم کتنا امپروو کر سکتے ہیں، کیسے امپروو کر سکتے ہیں پیڈاگوجیکلی، ٹیکنالوجیکلی، یہ ہمارا چیلنج ہوگا. اس کے بعد کے جو ہمارے ایپیسوڈز ہیں وہ پھر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا انوویشن، کولابریشن اور کمیونیکیشن، اور ایک ایسا ایٹماسفیئر سوشل پریزنس والا جس میں ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ہم ڈسٹینس لرننگ کو ایکسائٹنگ، انٹرسٹنگ، کولابریٹو بنا سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.